ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے احمد ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں کہ سود کا کام یعنی سود دینا ہے یا سود لیا ہے، اس سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اگر اب سچے دل سے سود لینے یا دینے سے یا اس کام سے توبہ کر لی ہے تو پھر یہ جو مال حرام ہے یہ لوٹانا انہی لوگوں کو واپس لوٹایا جائے جن سے سود لیا ہے یا کسی اور کا؟ اس میں ایک صورت اور ایڈ کر لینا کہ اگر کافر سے لیا ہے یا مسلمان سے لیا۔ اچھا، تو سود کی یا کسی بھی گناہ کبیرہ کی، یہاں تک کہ کفر اور شرک کی توبہ اسی کو کہتے ہیں جو ایک معروف توبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو، اسے اس گناہ کا افسوس ہو، اسے اپنی اس حرکت کا، کرتوت کا جو اس نے کری ہے اس پر دکھ ہونا چاہیے اور وہ اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے دل سے، تو اس چیز کا نام بھی توبہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ندامت توبہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اس برے فعل سے سچے دل سے یعنی اسے پہ افسوس ظاہر کرتا ہے کہ میں نے جو یہ کاروبار کیا یا یہ جو مال کمایا یہ حرام تھا، مجھے پتہ چلا یہ حرام ہے اور مجھے اس کا افسوس ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو ہر توبہ کا وہی طریقہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا بھی ارادہ کرے، اور اب اس کام کو توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اس ناجائز اور گناہ کے کام جو میں نے کیے یا جو حرام مال میں نے لیا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس طرح سے اس کی توبہ کرے، اور 2 رکعت نماز توبہ بھی پڑھے۔ یہ نفل نماز کی طرح ہوگی، اس کے اندر جو صورت پڑھنا چاہیں 2 رکعتوں میں جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھ لیں۔ اب رہا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ پیسہ یعنی جو آپ کے پاس سود کا آیا ہے تو اس میں کیا حکم ہے، تو جو مال حرام کا ہوتا ہے اور کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ زبانی توبہ سے وہ پاک نہیں ہوتا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے العطایہ نبویہ فی فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا ہے کہ زبانی توبہ مال حرام کو پاک نہیں کرتی، یعنی یہ کافی نہیں، بلکہ اس پر لازم ہے کہ جس شخص سے یہ مال لیا ہے اس کو واپس کرے، اگر وہ شخص نہ ملے تو اس کے ورثاء کو واپس کرے، اس کے وارثوں کو دے، اور اگر ان کا بھی کوئی خبر نہ ہو، کوئی پتہ نہ ہو، یعنی یہ وارث بھی زندہ ہیں یا نہیں یا کہاں ہیں ان کے بارے میں کوئی اب ڈیٹیل نہیں ہے اور تلاشنا بھی مشکل ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اس مال کو فقیر و مسکینوں پر صدقہ کر دے، یعنی اپنے پاس اس صورت میں بھی نہ رکھے، اس کو صدقہ کر دے، اور تو اس طرح سے اس کی یہ توبہ تمام ہوگی۔ بغیر صدقہ کیے یہ جو ہے اپنے جرم سے یعنی برات نہیں پا سکتا، لہٰذا اس کے لیے لازم ہے کہ جو مال حرام ہے یہ اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ اب اس کے اندر آپ نے پوچھا کہ پیسے کیا اسی کو دینا ضروری ہیں جس سے سود لیا ہے یا نہیں، تو مال جو حرام ہوتا ہے نا اس میں 2 قسم کے قاعدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب مال حرام کا آتا ہے تو ایک صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ اس میں سامنے والا مالک بنتا نہیں ہے، یعنی جس نے مال لیا ہے وہ اس کا مالک نہیں بنتا، مال دینے والا ہی اس کا مالک رہتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت جس کی مثال رشوت کا مال سمجھ لیں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس صورت میں یعنی جس حرام مال کے آنے کی صورت میں سامنے والا ہی مالک رہے گا، ہم مالک نہیں بنیں گے، تو اس میں وہ رقم کو اس کو لوٹانا ہی فرض ہے کہ یہ واپس اسی کو دے جس سے لی گئی ہے۔ پھر اس میں وہی صورت رہے گی، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو، اگر ان کا بھی عطا پتہ نہ ہو تو پھر صدقہ کرنے کی آخری گنجائش بچتی ہے تمام معاملوں میں۔ اور اس میں ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے والے نے جو مال حرام لیا اس میں اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مالک بن جاتا ہے، اگرچہ مال یہ بھی حرام ہوتا ہے، تو اس دوسری والی قسم کو واپس اسی کو دینا یعنی واپس اس کو واپس کرنا سامنے والے کو یہ ضروری نہیں ہوتا، اس میں اختیار ہوتا ہے بندے کو کہ وہ چاہیں تو کسی اور کو بھی صدقہ کر دے، جس کی مثال ہے سود کا مال، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی تفسیر جو ہے نا وہ فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ جو سود کا مال ہے اس کے اندر بندے کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور قاعدہ بیان فرمایا کہ جیسے کسی بھی مال کے 2 لوگ ایک ساتھ مالک ہوں کہ میں بھی مالک ہوں، میں نے آپ کو دے دی، اس کے بعد آپ بھی مالک رہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، جب ایک کی ملکیت ختم ہو جائے گی تو دوسرے کی ملکیت جب ثابت ہوگی تو ابھی اس کا اختیار ہے کہ یہ مال جس کو دے، تو جس مال حرام میں اپنا ملک ثابت ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری ملکیت ہے تو پھر اس کو غریبوں کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو جو سود کی رقم ہے اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے، تو اب یہ واپس مال حرام ان لوگوں کو ہی واپس کرنا
کہ جن سے سود لیا گیا تھا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اگر وہ لوگوں کی خبر ہو تو ان کو واپس کر دے۔ مثلا یہ کہ 10-20 لوگوں سے سود کا مال لیا، لیکن ان میں 3-4 کو جانتا ہے، ان کے گھر کو جانتا ہے اور خبر بھی ہے، تو جتنا مال سود کا لیا یہ اتنا مال اس کو واپس دے سکتا ہے جبکہ خبر ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی اولا یہی ہے کہ انہی کو واپس کرے، اگر خبر ہے تو بہتر ہے، ورنہ صدقہ بھی کر سکتا ہے تو ان کو واپس دے، اور باقی جن کا پتہ نہیں چلتا اس میں اپنے حسن زن سے ایک اندازہ لگائے کہ فلاں فلاں شخص سے بھی میں نے 100 روپے سود کے لیے تھے، تو اتنا مال پھر وہ ہے وہ غریبوں کو صدقہ کر دے۔ تو اس طرح سے توبہ بھی کر لے، زبان سے نماز توبہ بھی ادا کر لے، اور وہ حرام مال جو ہے وہ صدقہ کر دے، چاہے ان کے مالکوں کو دے چاہے فقیروں کو دے۔ جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو اس کی توبہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی۔ اور اس میں زیادہ بہتری کرنا چاہے تو اپنے جائز اور حلال مال سے بھی کچھ رقم کو صدقہ کر دے، کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ صدقہ کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے، یعنی یہ کہ برائیوں کو ختم کرتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آپ نے جو گناہ کیا اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی رقم بھی صدقہ کریں غریبوں فقیروں کو، اپنے حلال جائز میں سے، سود کا دینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کو صدقہ کریں اور پھر توبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اچھا، آپ نے پوچھا تھا کہ اگر کافر سے لیا ہو تو کیا حکم ہے اور مسلمان سے لیا؟ مسلمان کا حکم تو وہی ابھی جو میں نے بیان کیا پوری ویڈیو میں، یہ مسلمان ہی کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ مال کافر سے لیا ہے، اس کے تعلق سے میں نے 2 ویڈیو بنا رکھی ہیں کہ اگر سود اس صورت میں قرار پاتا ہے کہ جب 2 مسلمان کے درمیان کا معاملہ ہو، اگر ایسا معاملہ ہے کہ ایک طرف کافر ہے ایک طرف مسلمان ہے، خاص طور سے ہندوستان کا معاملہ، تو ایسی صورت میں وہ سود قرار نہیں پاتا۔ مثلا یہ کہ آپ نے کسی کافر کو 1000 روپے ادھار دیے اور آپ نے کہا کہ بدلے میں آپ کو 1000 کے 1500 روپے چاہیے اتنی مدت کے بعد، اور وہ اس پہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے، یا پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے 1000 روپے ادھار دے دیں، میں آپ کو 2 مہینے بعد لوٹاؤں گا تو میں آپ کو 1100 روپے اس کے بدلے میں دے دوں گا، تو آپ نے اس سے جو 1100 روپے لیے یا 500 روپے ایکسٹرا لیے، یہ آپ کے لیے سود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس طریقے کا معاملہ کافر کے ساتھ ہے، یعنی مال پر زیادہ نفع حاصل کرنا، تو پھر یہ مال ان کو لوٹایا نہیں جائے گا، جبکہ سامنے والے نے اپنی مرضی سے دیے ہوں، یا اس پہ راضی بھی ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 1000 کے 1200 دے دوں گا 2-3 مہینے بعد، یا اس نے خود کہہ دیا کہ مجھے 10,000 روپے دیجیے میں آپ کو 12,000 دوں گا بدلے میں، تو ایسا کافر اور مسلمان کے درمیان سود نہیں ہوتا، تو وہ سود نہیں ہوگا اور اس مال کو واپس کرنا ضروری نہیں۔ تو آپ اپنے سارے معاملوں میں سے کافر والا معاملہ ہٹا کر خالی مسلمانوں کے درمیان کیا گیا معاملے کو ایک طریقے سے کاؤنٹ کر لیں اور ان کی رقم کو دے دیں۔ باقی اس کی سیپریٹ ویڈیو آپ مسائل شریعت چینل پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کو ویڈیو نہیں ملتی، اس کی تلاشنے کا طریقہ کار میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ آپ اپنے سوال کے کچھ ورڈ کو چینل کے نام یا میرے نام کے ساتھ یوٹیوب پر ملا کے سرچ کریں۔ پتھر میں حسن لالے پرن